ام لہم نصیب من الملک، اللہ کی بادشاہت میں سے کیا ان کے ہاتھ میں کچھ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ہی ڈالے گا، ہم اللہ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، ابناء اللہ و احباؤہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، ان کی اولاد ہیں، خاندان کے ہیں، نعوذ باللہ عیسائی یہودی کہتے تھے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ انہیں مل گیا ہے؟ وَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر انہیں مل بھی گیا تو یہ تو لوگوں کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، کنجوسی کرتے ہیں۔ اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہہ دو ان سے قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی، اگر اللہ جو خزانوں کا مالک ہے وہ تمہیں دے دیا جائے انسانوں کو، انسان کا دل اتنا چھوٹا ہے، اِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ، تم پورے خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ گے، خشیت الانفاق، خرچ نہیں کرو گے، لوگوں کو بانٹو گے نہیں، لوگوں کی سیوا نہیں کرو گے، لوگوں کو اس میں سے دو گے نہیں، کم نہ ہو جائے، یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو بازو کا پہاڑ جا کے کھودے گا کہ اگر یہ 24 کیرٹ کا ہے تو 21 22 یا کچھ کم کیرٹ کا یہ بھی تو نکلنا چاہیے، جبکہ وہ پہاڑ بھی زندگی بھر اس کے کوئی کام کا نہیں سونے کا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے یہودی اور عیسائیوں پر اللہ نے لعنت ڈالی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اللہ جس پر لعنت ڈالے گا، فلن تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ حلالہ کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو ذرا سن لیں، وہی آیت پڑھ لیں، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر نبی، رسول، اللہ، فرشتے لعنت کرنے والوں کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی، نبی کی، فرشتوں کی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو جنہوں نے حلالے کا غیر شرعی نکاح پڑھایا، دو لوگوں کا کرایا جو نکاح میں شامل تھے، سب لوگ، ومن یلعن اللہ، اگر حدیث میں لعنت سنائی گئی ہے تو سن لو، ومن یلعن اللہ، اللہ جس پہ لعنت ڈال دے، فلن تجد لہ نصیرا، اسے جہنم سے بچانے والا مددگار کوئی نہیں ملے گا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا، مرے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا یہ اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں ہے؟ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ہے بھی تو یہ کسی کو کچھ دیں گے نہیں، کنجوسی کریں گے۔ ایک کھجور کی گٹھلی کھانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، اسے اٹھا لو، ایک طرف چیر اور دراڑ ہوتی ہے، اس میں کچھ کھجور اٹکی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دو، پیچھے کی طرف جو ایک کھڈا تھوڑا سا ہوتا ہے، ایک سوراخ جہاں سے کوپل نکلتی ہے کھجور کے جھاڑ کی، وہاں پر جتنا کھجور کا حصہ ایک ذرے کے برابر اٹکے گا، یہ بھی لوگوں کو نہیں دیں گے، نقیر کہتے ہیں۔ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کے ایک نقیر کے برابر بھی حصہ نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس، کیا لوگوں سے جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، دشمنی، جلن، کڑھن دل میں رکھتے ہیں؟ ام یحسدون الناس، ایمانی گیانی بندوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، اللہ نے جو انہیں گیان اور ایمان کی نعمت دے دی، ہوا خیر مما یجمعون، ساری دنیا والے گیان سے دور ہو کے جو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک گیان اور ایمان کی نعمت، قرآن کی باتوں کی نعمت اس سے بڑھ کے ہے۔ وَأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ، کیا لوگوں سے جلن، کپٹ، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، فقد آتینا، ہم نے تو دیا، آل ابراہیم، ابراہیم پیغمبر کو، الکتاب، کھلی ہوئی کتاب ہم نے دیا، حضرت ابراہیم اور ان کے، وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ان کی اولاد میں باپ بیٹے ایک جیسا، اتبعنا، ایک کے پیچھے ایک نبی رسول پیغمبر ہم نے بھیجے، ان کی ذریت، ان کی اولاد میں آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام، نبی، رسول، پیغمبر بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، اے اللہ میری اولاد، میری ذریت میں سے کیا نبی، رسول، پیغمبر کا سلسلہ تو جاری رکھے گا، امام بنائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ نبی، رسول، پیغمبر کا مشن نہیں ملے گا۔ اور جن قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سچے گیان کا پرچار مل گیا لیکن وہ نہیں آنا چاہتے، وہ خود ظلم کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے، ان کو یہ امامت، ان کو یہ گیان ایمان کے مشن کے راستے کی زندگی نہیں ملنے والی۔
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب. سن لو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے محمد الرسول اللہ آئے، اور اے یہودیو عیسائی، تم جانتے ہوئے بھی تم مان نہیں رہے. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا محمد پیغمبر کے گیان ایمان اور ان کے نبوت کی سارے پروف لانے کی نشانیت تمہارے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اور تم لوگوں سے کہتے تھے وہ نبی آئے گا تو ان کے ساتھ مل کے ہم جیت جائیں گے، گیان ایمان کی فتح ہوگی. جب آیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، وہ نبی آئے جو تم جانتے تھے تم نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، صرف اس لیے کہ بنو اسحاق میں نہیں بنو اسماعیل میں آ گئے. آتینا آل ابراہیم الکتاب، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو ہم نے کتاب دی، حکمت سمجھداری کی باتیں دی، گیان ایمان کی سمجھانے کی، ایکسپلین کر کے کھول کر اوپن کر کے بتانے کی صلاحیت دی، لسان صدق فی الآخرین. وآتیناہم ملکا عظیما، اور حضرت ابراہیم کے پیچھے آنے والے نبیوں کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی گیان اور ایمان کی. فمنہم من آمن بہ، ان کے ماننے والے کچھ پکے گیانی ایمانی بندے بنے. ومنہم من صد عنہ، کچھ تو اس گیان ایمان سے رک گئے، نہیں قبول کیے سمجھ لینے کے بعد. وجحدوا بہا، اس کا انکار کر دیے. واستیقنتھا انفسہم، ان کا دل، ان کا نفس، فؤاد، دل، دماغ، سوچ، وچار، عقل سب گیان کو سمجھ چکا تھا، لیکن ظلم و علوا، ظلم اور عقل بازی کرتے ہوئے، انا پرستی، اہنکار کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، غرور، گھمنڈ، تکبر کے لیے انہوں نے گیان کو قبول نہیں کیا. ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا، ان کا ٹھکانہ جہنم کافی ہے انہیں سزا دینے کے لیے، جلانے کے لیے. بھڑکتی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. تطلع علی الافئدہ، سینوں کو، دلوں کو چیرتی ہوئی چلی جائے گی. فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں کے مانند اس کے شعلے اٹھیں گے. مؤصدہ، سل پیک ہوگی. انا جعلنا جہنم للکافرین حصیرا، حصار اور گھیراؤ آگ کا بنا دیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب کبھی اس آگ سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے لوٹا دیے جائیں گے. وکفا بجہنم سعیرا، جلتا ہوا، بھڑکتا ہوا، سلگتا ہوا جہنم تمہارے لیے کافی. ان الذین کفروا، آگے کی ویڈیو میں سنیے، بآیاتنا سوف نصلیہم نارا،